بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ ایک بار امام حسن اور امام حسین علیہ السلام شدید بیمار ہو گئے۔ امام علی علیہ السلام اور بی بی فاطمہ الزہرا نے منت مانگی، امام حسن اور امام حسین دونوں صحتیاب ہو جائیں تو ہم 3 دن روزے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دونوں شہزادے صحتیاب ہو گئے۔ ایک دن امام علی علیہ السلام بی بی فاطمہ سے کہنے لگے، ہمیں جو 3 دن روزے رکھنے کی منت مانگی ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہم پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سحری کریں اور افطاری بھی انہی کے ساتھ کریں۔ بی بی فاطمہ زہرا فرمانے لگی، امام علی شیر خدا، اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے۔ آج ہم سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روزہ رکھیں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ اپنی بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لے آئے۔ اس وقت سحری کے لیے سوائے پانی کے اور کچھ بھی نہ تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک پانی ہے۔ پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی پی کر روزے کی نیت کر لی۔ امام علی اور بی بی فاطمہ زہرا نے بھی ایسے کیا۔ یہ منظر ننھے شہزادے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام دیکھ رہے تھے۔ دونوں شہزادوں نے فرمایا، اے نانا جان، بابا جان، امی جان، آپ سب روزہ رکھ رہے ہیں، کیا ہمیں بھی اجازت ہے کہ ہم بھی اسی طرح پانی پی کر روزہ رکھیں؟ پھر پاک ہستیوں نے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے سر کو چوما اور پھر اللہ پاک کی رضا کے لیے پنجتن نے روزہ رکھا۔ جیسے ہی صبح ہوئی، امام علی علیہ السلام کام کے لیے گھر سے نکل گئے۔ جیسے ہی شام ہوئی، امام علی علیہ السلام کچھ گندم لے کر گھر لوٹے، جس گندم سے انہیں روٹیاں بنانی تھیں۔ بی بی فاطمہ زہرا نے اس گندم کو پیس کر آٹا بنایا اور پھر اس آٹے سے روٹیاں بنائیں۔ اس آٹے سے 5 روٹیاں بنیں، اس کے علاوہ گھر میں اور آٹا نہ تھا۔ جیسے ہی افطاری کا وقت ہوا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر تشریف لے آئے۔ جیسے ہی افطاری کا وقت قریب آیا، اتنے میں ہی دروازے سے دستک آئی اور پھر دروازے سے آواز آئی کہ میں بہت غریب ہوں، فقیر ہوں، بہت دنوں سے بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ یہ آواز ان کے کانوں میں پڑی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، میرے حصے کی روٹی لے جاؤ اور اس فقیر کو دے آؤ۔ امام علی علیہ السلام فرمانے لگے، یا رسول اللہ، اس فقیر کو میں بھی اپنے حصے کی روٹی دوں گا۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرمانے لگی، اس فقیر کو میں بھی اپنی روٹی دوں گی۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام فرمانے لگے، اے نانا جان، اس فقیر کو ہم بھی اپنے حصے کی روٹی دیں گے۔ امام علی 5 روٹیاں اٹھا کر اس فقیر کو دے آئے اور خود پانی سے افطاری کی اور اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ دوسرے دن پھر پنجتن پاک نے پانی سے سحری کی اور پھر صبح امام علی علیہ السلام کام کے لیے باہر چلے گئے۔ پورا دن میں اتنا ہی کمایا کہ جس سے 5 روٹیاں بن جائیں، اور پھر امام علی
کچھ گندم لے کر آئے۔ بی بی فاطمہ نے گندم کو پیس کر آٹا بنایا اور پھر آٹے سے 5 روٹیاں بنائی۔ 5 روٹیاں بنا کر پنجتن کا دسترخوان سجایا۔ اتنے میں ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ جیسے ہی افطاری کا وقت ہوا تو دروازے پر دستک آئی۔ اس نے دروازہ کھٹکھا کر کہا، میں یتیم ہوں، کافی دنوں سے بھوکا ہوں، اللہ کے نام مجھے کچھ کھانے کو دیجیے۔ یہ آواز پنجتن پاک کے کانوں میں پڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے علی، میرے حصے کی روٹی اس فقیر کو دے آؤ۔ مولا علی علیہ السلام فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس یتیم کو دے آؤں گا۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے بھی اپنی حصے کی روٹی دے دی۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنے حصے کی روٹی اس یتیم بھوکے کو دے دی اور خود پانی سے افطاری کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پھر تیسرے دن جیسے ہی صبح ہوئی تو امام علی علیہ السلام کام کے لیے چلے گئے اور شام تک اتنا ہی کمایا جس سے 5 روٹیاں بن جائیں، اور واپسی میں گندم لیتے ہوئے آئے۔ اس کے بعد بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے روٹیاں بنائی۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آ گئے اور بی بی فاطمہ زہرا نے دسترخوان سجایا، اور پھر جیسے ہی افطاری کا وقت ہوا تو دروازے پر دستک آئی اور دروازے پر کھڑا قیدی کہنے لگا کہ میں بہت مشکل سے قید سے چھوٹ کر آیا ہوں۔ مجھے معلوم ہوا کہ مدینے میں سب سے سخی گھرانہ یہی ہے، مہربانی کر کے مجھے کچھ کھانے کو دے دیں۔ جیسے ہی یہ آواز پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنی تو کہنے لگے، میری روٹی اسے دے آؤ۔ مولا علی، بی بی فاطمہ الزہرا اور 2 ننھے شہزادے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے اپنی روٹیاں اس ضرورت مند کو دے دیں اور خود پانی سے افطاری کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنے عالی شان گھرانہ تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اپنی ساری روٹیاں فقیروں کو دے دیں اور خود پانی سے سحری کی اور پانی سے افطاری کی۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔